السلام علیکم. اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کچھ نیو اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ بالکل پکچر چینج کرنے والی ڈیولپمنٹس ہیں. ان میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے کہ جو حشمت غنی ہے، جو اشرف غنی کا بھائی ہے، اس نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ بات کیوں ضروری ہے، کیوں امپورٹنٹ کیوں ہے، نمبر ایک. اور دوسرے نمبر پہ اشرف غنی اور اس کا کیا انٹرسٹ ہے، جو حشمت غنی ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیوں کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بار پھر سے یہ بتا دوں کہ ہمارا چینل جو ہے، ہم کسی کے پرو نہیں ہیں، ہم کسی کے حق میں یا خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو افغان عوام کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچے، آپ کو اصل سینیریو سمجھ آئے کہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں، کون پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کون درست خبر دے رہا ہے اور اصل خبر کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اس بات پہ آتے ہیں کہ حشمت غنی جو ہے وہ کون ہے. حشمت غنی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. بزنس مین جو ہے وہ کوئی بھی ہے، اس کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی ہے کہ وہ جنگ کی طرف جائے، کیونکہ جنگ سے جو دوسری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، جو دوسری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس جو ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے، وہ بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کا بزنس مین کبھی جنگ نہیں چاہتا. نمبر ایک، جو حشمت غنی ہے یہ بہت بڑا بزنس مین ہے. اس نے اس کے مائنز کا بزنس ہے، اس کا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے، اس کا سیکیورٹیز کا جو بزنس ہے وہ ہے، اس کی طرح کی اس کے کافی سارے بزنس ہیں. حشمت غنی جو ہے یہ امپارٹنٹ کیوں ہے؟ افغانستان میں ایک قبیلہ ہے جس کو احمد زئی قبیلہ کہتے ہیں. یہ جو احمد زئی ہیں ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے پورے افغانستان میں، ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی مانتے ہیں. حشمت غنی جو ہیں یہ احمد زئی قبیلے سے ہیں. اب یہ جو اشرف غنی جو ہے، اشرف غنی کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے واپس آئے، کسی طریقے سے افغانستان میں واپس آئے. اور یہاں چونکہ اس کے روٹس ہیں، افغان لوگ جو ہیں یہ اپنے روٹس کو نہیں چھوڑتے، اور اشرف غنی کا یہ جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ واپس آئے افغانستان میں گورنمنٹ کا حصہ بنے کسی بھی طرح سے. بہرحال آپ کو اشرف غنی کی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے، وہ بے شک ملک سے باہر چلا گیا، بے شک ملک چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس نے افغانستان عوام کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا. اس نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، اس نے افغانستان جو فورسز ہیں جو کہ بیسیکلی افغانی لوگ ہیں وہ بھی، اور ان کو افغان عوام کے اوپر، جو طالبان ہیں دوسرے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ جب یہ دو بڑے جو طاقتیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے ساتھ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عام عوام کا ہوتا ہے. تو وہ اشرف غنی نے اس چیز سے بالکل اس چیز سے بچایا. اب اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے اشرف غنی واپس آئے اور واپس آ کے گورنمنٹ میں حصہ لے. یہی اس کے لیے، اس کے قبیلے کے لیے اور اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے ہم نوا لوگ ہیں، ان کے لیے یہی بینیفیشل ہے. تو اشرف غنی نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ حشمت غنی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ملے، طالبان کے ساتھ بات چیت کرے. اور حشمت غنی نے نہ صرف یہ کہ طالبان کی حمایت کا اعلان کیا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے ڈیفرینشیٹ کیا. اس نے کہا کہ وادی پنجشیر میں جو امراللہ صالح ہے وہ جنگ چاہتا ہے، جو احمد مسعود ہے، جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے احمد مسعود، وہ جنگ نہیں چاہتا. اس نے کہا ہے کہ وہ انکلوزیو گورنمنٹ جو بنے گی وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے اور اس میں اپنا انٹرسٹ وہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس نے گورنمنٹ کا حصہ کیسے بننا ہے. تو طالبان جو ہے مین وائل وہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انہوں نے سفارتکاری بیسیکلی سیکھی ہے، انہوں نے لوگوں سے بات چیت کرنا سیکھا ہے. پہلے وہ بڑے ریجڈ قسم کے تھے اور ان 20 سالوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت تبدیل کیا ہے، خاص کر اس محاذ پہ. ابھی آگے اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، کچھ رشیا کے حوالے سے ہیں کہ رشین صدر ولادیمیر پیوٹن جو ہے اس نے کیا کہا ہے، اس نے کس طرح سے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اور طالبان کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے. سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ جو طالبان جو ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر بار بار فوکس کر رہے ہیں. میڈیا کے حوالے سے طالبان نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو کہ میڈیا کو ہینڈل کرے گی، جو میڈیا کا سامنا کرے گی، میڈیا کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور کرے گی. اس میں انہوں نے شامل کس کو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے ایک کلچرل کمیشن جو ہے افغانستان کے اندر موجود ہے اس کا ایک ممبر لیا ہے.
جو کابل پولیس ہے اس کا ایک ممبر لیا ہے اور جو جرنلسٹ کی ایسوسی ایشن ہے اس کا ایک ممبر لیا ہے. یہ 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو کہ میڈیا کے حوالے سے جو میڈیا کے شکوک و شبہات ہیں, تحفظات ہیں, ان کا سامنا کرے گی اور ان کے جوابات دے گی میڈیا کو. کیونکہ میڈیا کے بار بار ایلیگیشنز آ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان نے یہ کہا تھا اور یہ کر رہے ہیں, یہ کہا تھا اور ویسے کر رہے ہیں. تو ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. اب سینیریو یہ بن گیا ہے کہ جو وادی پنجشیر میں جو مین ممبران تھے, جس میں یہ امراللہ صالح تھا, احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود تھا, عطا محمد نور اور دوستم وغیرہ, یہ سارے تھے. تو اس میں سے ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں طالبان نے ان کو گورنمنٹ آفر کی ہے, گورنمنٹ میں شامل کرنے کا اندیا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور لڑائی سے کوئی حل نہیں نکلنے والا. یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی لوگ ہیں, افغانستان میں جتنے بھی دھڑے ہیں, ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ لڑائی سے اجتناب کریں, وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے ان تمام چیزوں کا حل نکالیں. گورنمنٹ کون بنائے گا, اس میں کون کون شامل ہوگا, یہ تمام چیزیں. رشیا کا جو صدر ہے ولادیمیر پیوٹن, اس کا کہنا ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. افغانستان میں طالبان ایک طاقت ہے اور طالبان کو تسلیم کر کے ہی آپ کوئی حل نکال سکتے ہیں, ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو چائنا کے بعد, چائنا نے سب سے پہلے تسلیم کیا, اس کے بعد ولادیمیر پیوٹن جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے. اس کے علاوہ ترکی بیسیکلی یہ ترکی اور ولادیمیر پیوٹن یہ دونوں نے یہ اس مشترکہ طور پر اس چیز کا اعلان کیا ہے, اس چیز کا یہ بیان دیا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور طالبان جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائے, ایک اجتماعی گورنمنٹ بنائیں جس میں تمام دھڑے جو ہیں وہ شامل ہوں. تو اب طالبان جو ہیں ان کے لیے طالبان کے اندرونی طور پر, بیرونی طور پر جو دوسرے ممالک ہیں ان سب سے انہوں نے حمایت حاصل کرنا شروع کر دی ہے. طالبان کو سب سے بڑا خطرہ ایک تو اندرونی طور پر یہ جو کچھ لوگ ہیں جیسے امراللہ صالح ہے اور عطا محمد نور وغیرہ ہیں, اور ان سے خطرہ تھا, ابھی بھی ہے. اور ان کو جب تک ان کو فارن فنڈنگ نہیں کی جائے گی, جب تک انڈیا یا USA ان کو فنڈنگ نہیں کرے گا, تب تک یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آتے ہیں اس کے کہ بیرونی طور پر جو لائک جیسے دوسرے ممالک جو ہیں وہ کیسے اس کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں ٹونی بلیئر, ان کا ایک بڑا امپارٹنٹ بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے رائٹ ناؤ, ابھی امریکہ نے وہاں سے نکلنے میں جو جلد بازی کی ہے اس کی ہرگز نہ ضرورت تھی, نہ یہ سوٹ کرتا تھا, اور اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, نہ امریکہ کو فائدہ ہوگا, نہ افغانستان میں موجود جو گورنمنٹ ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو امریکہ کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے. بے شمار دوسرے لوگ جو ہیں, جو نیٹو ہے, جو اتحادی ہیں امریکہ کے, وہ سارے کے سارے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ طالبان بڑے صبر و تحمل کے ساتھ, بنا کسی خون خرابے کے, بنا کسی اس طرح کی چیزوں کے, وہ آہستہ آہستہ اس معاملے کے تصفیے کی طرف آ رہے ہیں. یہ تھی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ افغانستان کے حوالے سے تھی. اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.